وائس آف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اہم ترین اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین، قادیانی کافر کیوں ہیں؟ قادیانیوں کے کون سے عقائد کی وجہ سے انہیں کافر اور مرتد قرار دیا گیا ہے؟ فتنہ قادیانیت کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ پاکستان کے آئین میں انہیں کافر کب قرار دیا گیا؟ یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں۔ ناظرین، فتنہ قادیانیت تاریخ اسلام میں سب سے بڑا ارتدادی فتنہ ہے۔ قادیانیوں کے کفر کے بارے میں شروع سے آج تک دنیا بھر کے علماء و مفتیان کرام ایک ہی نظریہ رکھتے آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود قادیانی کمال ڈٹھائی سے اپنے عقائد کفریہ کو اسلام ثابت کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں کبھی تو قرآن و احادیث میں تحریف کرتے ہیں، کبھی اسلامی عقائد پر عقلی شبہات سامنے رکھتے ہیں، اور کبھی قادیانیت سے ناواقفیت رکھنے والے سادہ لوح مسلمانوں کے سامنے اپنے ظاہری اعمال رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بھی کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مساجد تعمیر کرواتے ہیں، قرآن و احادیث کو مانتے ہیں اور بڑے رفاعی کام بھی کرواتے ہیں، تو پھر ہم کافر کیوں؟ ناظرین، بعض سادہ لوگ مسلمان قادیانیوں کے ان ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی مسلمانوں کا فرقہ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ قادیانیوں کا مسلمانوں سے اسلام کے بہت سے بنیادی عقائد میں اختلاف ہے۔ یہ بات قادیانی بھی جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے مسیلمہ کذاب کی طرح دعوی نبوت کیا ہے، اور مسیلمہ کذاب اور اس کے تمام پیروکار بھی کلمہ اسلام پڑھتے تھے، توحید، رسالت، وجود ملائکہ، قبر، حشر، غرض کے تمام عقائد کو بھی مانتے تھے، اور اذان و اقامت اور مساجد بھی مسلمانوں جیسی تھی، قبلہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام نے متفقہ طور پر مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کو کافر اور مرتد قرار دے کر ان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے 27,000 مسلمیوں کو واصل جہنم کیا تھا۔ ناظرین، قادیانی جماعت اور مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا اختلاف عقیدہ ختم نبوت کے سلسلہ میں ہے۔ مسلمانوں کا متواتر اور متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا واضح اعلان فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تو کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زائد احادیث نبوی، اجماع امت اور عقلی قیاس کے ذریعے امت ہمیشہ اس عقیدے پر قائم رہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی کی حیثیت سے نہیں آئے گا، اور قیامت کے قریب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کی تشریف آوری حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے ہوگی۔ ناظرین، قادیانی فتنہ کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جو کہ قادیان کا رہنے والا تھا۔ اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے خود کو نعوذ باللہ نبی ظاہر کیا۔ مرزا قادیانی 1840 میں قادیان ضلع گورداسپور میں پیدا ہوا۔ خاندان پشتی طور پر انگریزوں کا وفادار نمک خور تھا، جیسا کہ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اس خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیرخواہ ہے۔ میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ تھا۔ اس کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، جس کا ذکر مسٹر گریفن کی تاریخ رئیسم پنجاب میں ہے، اور 1857 میں اس نے اپنی طاقت سے بڑھ کر انگریز سرکار کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے زمانہ ازر کے وقت سرکار انگریز کی مدد میں دیے تھے۔ ناظرین، مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں دعوی نبوت کے علاوہ نعوذ باللہ خود کو خدا بھی لکھا ہے۔ یہ اپنی کتاب تذکرہ مجموعہ الہامات میں لکھتا ہے کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدہ کے موافق،
میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ میں وہی ہوں، نعوذ باللہ۔ مرزا دجال اپنی کتاب میں ایک اور جگہ پر لکھتا ہے کہ میں ہوں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا اور اس نے میرا نام نبی رکھا اور اس نے مجھے مسیح موجود کے نام سے پکارا ہے۔ اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو کہ 3 لاکھ تک پہنچتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ناظرین، مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کے ساتھ بہت سے دیگر مسلمہ قطعی عقائد کا بھی انکار کیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت، اطہار، اولیاء کرام، شاعر اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں وہ گستاخیاں کی ہیں کہ ہر مسلمان کا خون کھول اٹھتا ہے۔ قادیانیوں کے انہی کفریہ عقائد اور توہین آمیز عبارات کی وجہ سے امت مسلمہ قادیانیوں کے کفر کا اعلان کرتی آئی ہے۔ ناظرین، مرزا قادیانی کے انہی کفریہ عقائد و نظریات کی بنا پر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانی کذاب اور اس کے تمام ماننے والوں کو کافر و مرتد قرار دیتے ہوئے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دے کر اس فتنہ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باب بند کر دیا گیا۔ آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں پر پابندیاں عائد کر دی گئیں کہ قادیانی اپنے جھوٹے مذہب کو اسلام کا نام دے کر اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے، نہ تو یہ خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام دے کر ان پر مینار تعمیر کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ اذان دے سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن مجید کا ترجمہ و تشریح کر کے اسے پھیلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس جھوٹے فتنہ سے اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے اس پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف MB کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔